نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله تعالى يقول في القرآن الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اللهم اجعلنا من الذاكرين ومن الشاكرين ومن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وليلا ونهارا وسرا وجهرا وذكرهم الله في من عنده. اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کو چاہیے کہ تم مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، ان کو اپنی زبان سے، اپنے ذہن سے ہر وقت ان کا خیال اپنے ذہن میں رکھیں. اور اس کا مطلب یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے ہمیں کوئی خاص اہتمام بھی نہیں کرنا پڑتا ہے. مطلب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا وضو ہو، باوضو ہو، بغیر وضو کے بھی آپ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا غسل ہو، ضروری نہیں ہے کہ بہت صاف ستھری جگہ ہو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر وقت مطلب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتے بھی ہیں کہ اس کے بندے اس کو ہر وقت اپنے ذہن میں جو ہے اس کا تصور رکھیں، اس کا ذکر کرتے رہیں اپنی زبان سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اولو الالباب کے بارے میں، والذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آل عمران کی آیت نمبر 192 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو سمجھدار عقل مند لوگ ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں اٹھتے بیٹھتے کروٹوں میں، یعنی لیٹتے ہوئے، تو ہر وقت یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ یتفکرون، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اپنا خیال اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق پہ. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ربنا، آپ اے ہمارے رب، آپ نے کچھ بھی جو ہے نا لغو نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ غور کرنا اور اس کی جو ہے نا آسمان اور زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا اس کے بارے میں سوچنا، یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت اور ایک ذکر کی ایک شکل ہے. اس پہ یاد آیا کہ ایک نوجوان ہوتا تھا اور اس کا نام ولید تھا، بہت ماشاءاللہ خوبصورت ہینڈسم قسم کا لڑکا تھا. تو وہ اس میں ایک عادت تھی کہ وہ بد نظری کا شکار تھا، مطلب نظر بد جو ہے نا وہ اس میں مبتلا رہتا تھا. تو وہ جب بھی مطلب گویا کہ جیسے کوئی بھی لڑکی یا عورت گزرتی تھی تو وہ اس کو گھورتا تھا، دیکھتا تھا. تو اس کا ساتھی تھا، دوست تھا، اچھا صالح آدمی تھا، ابو حمزہ نام تھا اس کا. تو وہ اس کو سمجھاتا تھا کہ بھئی ایسا نہیں کرو، یہ گناہ کا کام ہے اور یہ صحیح نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو وہ نہیں مانتا تھا. تو اس نے سوچا کہ بھئی کس طریقے سے اس کو راہ راست پہ لا سکتے ہیں. تو اس نے کہا اس کو میں ایک بزرگ ہیں یہاں پہ مسجد میں بیان ہوتا ہے ان کا ہفتے میں، تو ان کی محفل میں لے جاتا ہوں، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی بدل جائے. کافی لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں، ان کی زبان میں تاثیر تھی. تو خیر وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو وہ لے کے اپنے دوست کو ولید کو لے کے چلا گیا. اور وہاں پہ ذکر اللہ کی محفل تھی، اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اسی کی فضائل اور اس پہ ذکر ہو رہا تھا. تو مولوی صاحب نے اور بزرگ نے یہ بھی بتایا کہ جو ہے نا اللہ کی جو مخلوق ہے، اس کی تخلیق ہے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اس پہ غور و فکر تصور کرنا چاہیے. تو خیر جب محفل ختم ہو گئی، یہ دونوں ساتھی واپس آ گئے. تو یہ ولید اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مجھے اتنی اچھی محفل میں لے گئے، اور اس میں جو ہے مجھے بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو ملا. اور ذکر کا جو ہے نا وہ انشاءاللہ میں ذکر کو اپنے پر پابند کر لوں گا، میں زیادہ زیادہ ذکر کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کی جو انہوں نے تخلیق اور اس کے بارے میں ذکر کیا،
وہ اس سے بہت اثر ہوا مجھے، واقعی میں مجھے غور کرنا چاہیے، کبھی سوچا بھی نہیں. اسی اسنا میں اسی دوران جو ہے نا ایک لڑکی گزر رہی تھی، اب یہ اس کی طرف دیکھنے لگا پھر سے. تو یہ اس کے ساتھی نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ کیوں اس لڑکی کو دیکھ رہے ہو؟ پھر کہنے لگا بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سبحان اللہ، اللہ کی کیا مخلوق ہے، اللہ نے کیا پیدا کیا ہے اس کو. اور پھر جو ہے نا پھر وہ اسی میں کہنا ہے یار اس کو اللہ ہی سنبھال سکتا ہے. اور جو ہے نا پھر وہ یہ کہ پھر وہ ساتھی اپنا کہیں چلا گیا شہر سے کسی دوسرے شہر میں. اللہ کا کرنا یہ ہوا اس کی شادی ہو گئی. کچھ عرصے بعد اس کا ساتھی کچھ عرصے بعد آیا لوٹ کر کے، اس کو پتہ چلا کہ ولید کی شادی بھی ہو گئی ہے. اس نے کہا چلو اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس کو مبارکباد. ساتھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے گیا اپنے دوست سے. تو جب ملاقات ہوئی تو اس کو مبارکباد دی کہ بھئی آپ کا بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کی شادی ہو گئی، اور اب تو ذکر کی محفلیں لگتی ہوں گی گھر میں، کیونکہ اب تو گھر میں ہی آپ کی بیگم آ گئی ہیں، جب بھی دیکھتے ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے ہوں گے آپ. تو اس کا ایک دم رنگ بدل گیا. کہنے لگا کہ ذکر کی محفلیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ذکر تو بڑھ گیا ہے، مگر فرق بس اتنا آیا کہ سبحان اللہ کی جگہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ کی جو ہے نا وہ ذکر چل رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر حال میں جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا ذکر کریں. حدیث شریف ہے، حدیث قدسی بخاری شریف کی روایت ہے، امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اپنے ہونٹ ہلاتا ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ زیادہ ذکر، اس کے بے تحاشا فضائل ہیں. اس سے جو ہے نا رزق میں برکت ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ عمر میں برکت ہوتی ہے، اس سے گناہوں سے اجتناب ہو جاتا ہے، نیکیوں کی جو ہے نا وہ رغبت ہو جاتی ہے اور اس کی طرف لگ جاتا ہے آدمی. اور یہ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں بہت بہت آسانی سے انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. آج کل جیسا کہ پتہ ہے کہ جو ہے وہ وقت میں برکت نہیں رہی ہے، مگر انشاءاللہ اس میں اگر عمل کریں تو بہت فائدہ ہوگا. اس کا طریقہ یہ کہ جیسے اب صبح کام کے لیے یا اسکولوں کے لیے جاتے ہیں، جاب کے لیے یا اسکول کے لیے، تو اپنے گھر سے جب نکلیں گے ہم تو اپنی سواری پہ بس میں موٹر بائک میں یا گاڑی میں اپنے سوار ہوئے، تو یہاں سے لے کے آپ نے ایک متعین کر لیا ایک جگہ، جیسے کہ فرسٹ سگنل ٹریفک لائٹ تک آپ نے کہا کہ بھئی ادھر تک جو ہے نا میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھوں گا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر اس ٹریفک لائٹ سے آپ نے اگلے ٹریفک لائٹ تک کیا کہا، آپ نے کہا کہ بھئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر اس طرح آگے جو ہے نا آپ نے برج تک یا کوئی بھی جو ہے نا وہ علاقہ متعین کیا. اب یہ ہے کہ اس سے آپ کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کا سفر بھی ہو رہا ہے، آپ اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے. اب جب اچھا کام شروع ہوا، کام عموماً 8 سے 10 گھنٹے ہمارے کام میں لگ جاتے ہیں، تو بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ اب آپ 8 سے 5 کی اگر جاب ہے تو 8 سے آپ نے کہا کہ 8 سے 9 تک میں جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہوں گا. 9 سے 10 جو ہے میں درود شریف پڑھوں گا. 10 سے 11 جو ہے نا استغفار کروں گا. تو اب یہ کہ ہر گھنٹے میں کام بھی ہو رہا ہے ہاتھ سے پیروں سے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے. تو اس میں رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ کے وقت میں بھی برکت ہوگی. اب اسی طرح ہماری خواتین ہیں، اب ماشاءاللہ اتنا مصروف ہوتی ہیں صبح سے شام تک بچوں میں اور گھر کی ذمہ داریوں میں، تو ہر کام کو وہ متعین کر لیں. بھائی جیسے کھانا پکا رہی ہیں تو کھانا پکاتے وقت اچھا بھائی کھانا پکا رہی ہیں تو اس وقت کیا ہے کہ جو ہے وہ سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کر لیا، ٹھیک ہے نا. اب کھانے میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ اس کی وجہ سے. برتن دھو رہی ہیں تو برتن دھوتے وقت جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ یا استغفار کر لیا. تو اب یہ کہ برتن بھی صاف ہو رہے ہیں اور جو ہے وہ ان کے گناہ بھی صاف ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ. اسی طرح جو ہے استری ہو رہی ہے، استری میں کوئی اپنا درود شریف پڑھ لیا. تو یہ کہ تمام ٹائم جو ہے وہ ذکر بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ اور کام بھی ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ بہت بہت ہی فائدہ ہوگا. اور اس کا امام احمد بن حنبل جو تھے ان کا واقعہ آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ آپ نے ارادہ کیا کہ ایک گاؤں سے اپنے شہر سے دوسرے شہر کی طرف جانا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے سفر کا ارادہ کیا. تو راستے میں جو ہے وہ مسجد پڑتی تھی، ایک رات کا وقت ہو گیا تھا. انہوں نے کہا یہاں پہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں. عشاء کی نماز پڑھی، ساتھ ہی انہوں نے اپنا بستر بچھا لیا کہ میں یہاں پہ آرام کر کے صبح نکل جاؤں گا. تو وہاں پہ جو چوکیدار تھا، لازم بات ہے ان کو جانتا نہیں تھا، نام تو مشہور تو بہت تھے وہ، مگر وہ شکل سے نہیں دیکھا، تعارف نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ بھئی یہاں سے نکلو یا مجھے تالا لگانا ہے.
تو انہوں نے کہا میں صبح چلا جاؤں گا، مسافر ہوں. میں کہا مجھے نہیں پتہ، یہاں سے نکلو. تو انہوں نے نکال کے باہر کھڑا کر دیا. اب وہ دروازے کی دہلیز پہ باہر آ کر کے جو ہے وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنا بستر وہاں پہ لگایا. تو وہ چوکیدار آ گیا، بہت سخت قسم کا چوکیدار تھا. اس نے کہا میں نے تمہیں منع کیا کہ یہاں پہ مت لیٹو اور یہاں سے نکلو. کہنے لگا میں کہاں جاؤں گا، آگے جو ہے وہ روڈ ہے، سڑک ہے. کہنے لگا مجھے نہیں پتہ. اس نے ان کو جو ہے ٹانگ سے پکڑا اور سڑک پہ لا کے چھوڑ دیا. تو سامنے جو ہے نا وہ تندور کی دکان تھی، روٹی پکاتا تھا. وہ دیکھ رہا تھا، اس کو جانتا تھا اس چوکیدار کے بارے میں بھی، اور پہچان گیا کہ یہ کوئی مسافر قسم کا آدمی ہے. تو اس نے کہا تم ادھر آ جاؤ میرے پاس، یہاں پہ تم آرام کر لو اور صبح فجر کی نماز کے بعد تم اپنا سفر شروع کر دینا. تو انہوں نے ٹھیک ہے بہتر ہے. تو وہ اسی کے دکان کے پاس، تندور کے پاس اپنا انہوں نے بستر بچھا لیا اور لیٹ گئے. ابھی لیٹ ہی تھے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا ہے، روٹی بھی پکا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ والا کرے کہ اس کے ذکر بھی چل رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تو کافی دیر دیکھتے رہے، وہ مستقل اسی طرح ذکر میں مشغول ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے، یہ تم ذکر میں لگے ہوئے ہو، تو یہ کب سے کر رہے ہو ذکر؟ کہنے لگا بہت عرصے سے میں کر رہا ہوں یہ ذکر. مطلب اب تو کہنے لگا تم تھکتے نہیں ہو؟ کہنے نہیں، شروع میں تھکن ہوتی تھی، اب تو عادت ہو گئی ہے. تو کہنے لگے امام احمد نے پوچھا کہ تمہیں اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، کچھ فائدے بھی تمہیں محسوس ہوئے؟ تو کہنے لگا کہ بہت فائدہ ہوا اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے میں نے اب تک جو کچھ بھی مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں نے جو کچھ بھی مانگا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عطا فرمایا. اور صرف ایک دعا ایسی ہے جس کا میں انتظار کر رہا ہوں، ابھی تک وہ دعا جو ہے اس کا انتظار ہے. تو انہوں نے کہا اچھا وہ کون سی دعا ہے؟ کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ بہت اس وقت کے دور کے بہت بڑے امام احمد، ان سے میری ملاقات کرا دے کسی طریقے. احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو اب کہنے لگے کہ تمہارا ذکر اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب لے گیا ہے، تم کو اتنے اللہ تعالیٰ سے تعلق بن گیا ہے تمہارا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں احمد کو آج تمہارے سامنے اس طرح گھسیٹ کے لے آیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا مطلب فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کی وجہ سے اپنے سے اتنا قریب کر لیتے ہیں انسان کو کہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو ذکر کو جو ہے نا وہ اپنا صبح شام مطلب ذکر کرتے ہیں.